اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، پھر آپ کا ظہور ہوگا۔ مغرب و مشرق پر آپ کی حکومت ہوگی۔ دنیا کی کوئی ایسی زمین نہ باقی رہے گی جس کو آپ آباد نہ کر دیں۔ علامت ظہور میں یہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کے مشابہ کھڑی ہوں گی، مرد عورتوں جیسے ہوں گے۔ نماز جان بوجھ کر قضا کی جائے گی۔ لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں گے۔ قتل کرنا معمول چیز سمجھا جائے گی۔ سود کا زور ہوگا، زنا عام ہوگا، اچھی اچھی عمارتیں بہت بنیں گی، جھوٹ بولنا حلال سمجھا جائے گا۔ رشوت عام ہوگی، شہوت نفسانی کی پیروی کی جائے گی، دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا، عزیزوں کی پرواہ نہیں ہوگی، احمقوں کو عالم بنایا جائے گا۔ بردباری کو کمزوری و بزدلی پر مشتمل کیا جائے گا۔ ظلم فخر کے طور پر کیا جائے گا۔ بادشاہ فاسق ہوں گے، وزیر جھوٹے ہوں گے، امانت دار خیانت دار ہوں گے، ہر ایک مددگار ظلم پر روا ہوگا۔ قاریان قرآن فاسق ہوں گے، ظلم جو عام ہوگا، طلاق بہت زیادہ ہوں گی۔ قریبی کی گواہی قبول کی جائے گی، شراب نوشی عام ہوگی، غلام بازی کا زور ہوگا، عورتیں عورتوں کے ذریعے شہوت کی آگ بجھائیں گی، مال خدا اور رسول کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، صدقہ و خیرات سے ناجائز فائدے اٹھائے جائیں گے، شریروں کی زبان کے خوف سے نیک بندے خاموش رہیں گے، شام سے سفیانی کا خروج ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان بمقام لود زمین دھس جائے گی۔ بنی عباس میں شدید اختلافات ہوں گے۔ 15 شعبان کو سورج گرہن اور اسی ماہ کے آخر میں چاند گرہن ہوگا۔ زوال کے وقت آفتاب تا وقت عصر قائم رہے گا، مغرب سے آفتاب نکلے گا۔ نفس زکیہ اور 70 صالحین کا قتل کیا جائے گا۔ مسجد کوفہ کی دیوار خراب و برباد کر دی جائے گی۔ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے برآمد ہوں گے۔ مصر میں ایک مغربی کا ظہور ہوگا۔ مصری اپنے بادشاہ و حاکم کو قتل کر دیں گے۔ شام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عرب کے جھنڈے مصر پہ لہرائیں گے۔ خراسان پر بنی کندہ کا پرچم لہرائے گا۔ فرات کا پانی اس درجہ چڑھ جائے گا کہ کوفہ کی گلی کوچوں میں پانی ہوگا۔ بنی عباس کا ایک عظیم شخص بمقام حلوت نظر آتش کیا جائے گا۔ بغداد میں کرخ جیسا پل بنایا جائے گا۔ سیاہ آندھی کا آنا، زلزلوں کا آنا، اکثر مقام پر زمین کا دھس جانا، موت فجا یعنی ناگہانی موت کا زیادہ ہونا، جان و مال اور ثمرات کی تباہی، چونٹیوں اور ٹیڈیوں کی کثرت جو کھیتی کو کھا جائے گی، اپنے سیدوں سے لوگوں کا نافرمان ہونا، اپنے سرداروں کو قتل کرنا، بعض گروہ کا سور اور بندر کی صورت میں مسخ ہونا، آسمان سے ایک آواز کا آنا جسے تمام اہل زمین سنیں گے، آسمانی آواز کا ہر زبان والے کے کان میں اسی کے زبان میں پہنچنا، بعض صورتوں کا مقام عین شمس میں ظاہر ہونا، بارشوں کا پے در پہ ہونا، زمین کا زندہ ہو کر اپنے تمام معلومات ظاہر کرنا، اچھائی اور برائی ایک نظر سے دیکھی جائے گی، برائی کا حکم اپنی اولاد کو دیا جائے گا، اچھائی سے روکا جائے گا، لالچ کی وجہ سے باطن خراب ہو جائیں گے، خوف خدا دل سے نکال دیے جائیں گے، قرآن کا صرف نشان رہ جائے گا، مسجدیں آباد مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، فقہ فتنہ پر زور ہوگا، عورتوں سے مشورے لیے جائیں گے، گناہ کھلم کھلا کیا جائے گا، بدعہدی عام ہوگی، عورتوں کو تجارت میں شریک کیا جائے گا، ذلیل ترین شخص قوم کا سردار ہوگا، گانے والیوں کا زور ہوگا، اس زمانے کے لوگ اگلوں پر بلا وجہ لعنت کریں گے، جھوٹی گواہی دی جائے گی، حق ختم ہو جائے گا، باطل فروغ پائیں گے، قرآن کا ایک کہنا کتاب سمجھا جائے گا، دین اندھا کر دیا جائے گا، بدکاری اعلان کے ساتھ کی جائے گی، لڑکے عورتوں کی طرح اجرت پر استعمال ہوں گے، معصیت پر مال خرچ کرنے والے کو ٹوکا نہ جائے گا، ہمسایہ ہمسائے کو اذیت دے گا، نیکی کا حکم کرنے والا ذلیل رہے گا، نیکی کے راستے چھوڑ دی جائیں گے، بیت اللہ
معطل کر دیا جائے گا۔ اپنے شوہروں کو مردوں کے ساتھ بدفعلی پہ مجبور کیا جائے گا۔ عورتوں کی دلالی کرنے والا معزز سمجھا جائے گا، مومن ذلیل ہوگا۔ حرام کو حلال کیا جائے گا، دین میں خواری کی جائے گی، معاصی کے لیے پردہ شب کی ضرورت نہ ہوگی، حاکم دیندار سے دور بھاگیں گے، فیصلے میں رشوت لی جائے گی، حرام عورتوں سے زنا کیا جائے گا جیسے ماں بہنیں۔ مرد اپنی زوجہ کی حرام کمائی کھائیں گے، عورتوں اپنے مردوں پر حکومت کریں گی، مرد اپنی زوجہ اور لونڈی کو کرائے پر چلائیں گے، شریف کو ذلیل سمجھا جائے گا، حکام میں اس کی عزت ہوگی جو آل محمد کو برا کہیں گے، قرآن پڑھنا اور سننا بار ہوگا، چغل خوری عام ہوگی، غیبت کو اچھا سمجھا جائے گا، حج اور جہاد خدا کے لیے نہیں دیگر مقاصد کے لیے کیے جائیں گے، ویرانہ آبادی میں بدل جائے گا، ناپ تول میں کمی لوگوں کا ذریعہ معاش ہوگا، لوگ ریاست طلبی کے لیے اپنے کو بد زبانی میں مشہور کر لیں گے تاکہ خوف کے مارے حکومت ان کے ثبوت کر دی جائے، مال کثیر ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دی جائے گی، میت قبر سے نکال لی جائے گی، قبر سے کفن چڑا کر بیچا جائے گا، انسان صبح شام نشے میں ہوگا، لوگوں کی آنکھیں بے حیائی کریں گی، ذکر خدا لوگوں پر بار ہوگا، مال حرام عام ہوگا، نماز صرف ریا و سما یعنی دکھانے کے لیے پڑھی جائے گی، لوگ غاصبوں کا ساتھ دیں گے، حلال روزی کمانے والے کی مذمت کی جائے گی، طلب حرام کی مدح کی جائے گی، حرمین شریف میں ایسے اعمال ہوں گے جو منشائے خداوند عالم کے خلاف ہوں گے، نیکی کے راستے خالی ہو جائیں گے، میت کا مضحکہ اڑایا جائے گا، ہر سال برائیوں میں نمایاں اضافہ ہوگا، مجالس میں صرف مالدار کی عزت کی جائے گی، فقیروں کو مضحکے کے طور پر مال دیا جائے گا، والدین کی طرف سے اولاد کو آگ کرنا عام ہو جائے گا، والدین اپنی اولاد کی نگاہ میں ایک سبق ہوں گے، اولاد اپنے والدین پر افتخار کرنے میں خوشی محسوس کرے گی، عورتیں ملک و حکومت پر غالب ہو جائیں گی، فرزند اپنے باپ پر بہتان باندھیں گے، لڑکا ماں باپ پر بدعا کرے گا، فرزند ماں باپ کے جلد مرنے کی تمنا کریں گے، انسان جس دن کوئی گناہ نہ کرے گا اس دن غمگین رہے گا، جوا کھیلا جائے گا، شراب کے ذریعے مریضوں کا علاج کیا جائے گا، اچھائی اور برائی دونوں کو برابر حیثیت دی جائے گی، اجرت لے کر اذان دی جائے گی اور روز لے کر نماز پڑھی جائے گی، خدا سے نہ ڈرنے والے مسجدوں پر قابض ہوں گے، مسجدوں میں نااہل جمع ہو کر غیبتیں کریں گے، یتیموں کا مال کھانے والے کی مدح کی جائے گی، قاضی حکم خدا کے خلاف فیصلہ کرے گا، حاکم لالچ کی وجہ سے خائنوں پر بھروسہ کریں گے، میراث بدکاری میں صرف کی جائے گی، ممبروں پر تقویٰ کا ذکر کیا جائے گا لیکن وہ خود عمل نہیں کریں گے، نماز کے وقت کی پرواہ نہیں کی جائے گی، صدقہ و خیرات خوشنودی خدا کے لیے نہیں صرف سفارش پر دیا جائے گا، انسان کا مقصود حیات صرف پیٹ پالنا اور عیش کرنا ہوگا، حق کی نشانیاں مٹ جائیں گی، بھائی بھائی سے حسد کرے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ خیانت کی جائے گی، دلوں میں زہر کی طرح تکبر دوڑے جائے گا، لوگوں کی شکلیں انسانی اور دل شیطانی ہو جائیں گے، ان کی عمریں قلیل اور ان کی تمنائیں کثیر ہو جائیں گی، کنیزوں سے مشورے کیے جائیں گے، بچے ممبروں پر بیٹھیں گے، ایسے حاکم ہوں گے جب ان سے کوئی بات کی جائے گی تو قتل کر دیں گے، حکام شرفا کے مال کو اپنا سمجھا جائے گا، عورتوں کی آبازاری کی جائے گی، کچھ چیزیں مشرق سے اور کچھ چیزیں مغرب سے لائی جائیں گی جن سے امت کا امتحان کیا جائے گا، مسجد نقش و نگار سے منظم کی جائے گی، قرآن مجید سجائے جائیں گے، مسجدوں کے مینار بلند بنائے جائیں گے، مرد سونا استعمال کریں گے، ریشمی کپڑا پہنیں گے، چیتے کی کھال کا فرش بنائیں گے، سود خوری بظاہر ظاہر ہوگی، حد شرعی جاری نہ کی جائے گی، زمین اطراف سے دس جائے گی، درندے انسانوں سے باتیں کرنے لگیں گے، لوگوں سے ان کے کوڑے اور جوتے کلام کرنے لگیں گے، انسان کی رانیں بولنے لگیں گی، سفیانی خراسانی یمانی کا خروج ایک ہی دن ایک ہی مہینہ اور ایک ہی سال میں ہوگا، حکومت شام حمص فلسطین اور دگن پر غالب آ جائے گی، طوفان کا زور ہوگا،
دنیا میں جھگڑے بے انتہا ہوں گے، نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے، آمد و رفت کے راستے بند ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، حجاز سے ایک آگ نکلے گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، یعنی لاؤڈ سپیکر وغیرہ کے ذریعے سے، ریشمی لباس مرد پہنیں گے، مشرق و مغرب میں اور جزیرہ عرب میں زمینیں دھس جائیں گی، مال کی لانے اور لے جانے والے چوری کریں گے، حرام خوری عام ہوگی، دریا خشک ہو جائیں گے، بارش بند ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرض آفتاب کے قریب آسمان پر ایک ہاتھ ظاہر ہوگا، حج کا راستہ بند ہو جائے گا، مردوں سے بدفعلی کے لیے غذائیں کھائی جائیں گی، دولت کے زور سے حکومت حاصل کی جائے گی، قسم کھانا ثقافت میں داخل ہوگا، ذخیرہ اندوزی ہوگی، ترک میدان جنگ میں اتر آئیں گے، اہل ناقوس نصرانی کی حکومت عالم پر چھا جائے گی، اسلامی ممالک میں بے شمار گرجا گھر بنائے جائیں گے، عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح سر کے بال بنائیں گی، عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ برہنہ معلوم ہوں گی، لڑکے لمبے بال رکھیں گے، بیوقوف تفریح کے لیے استعمال کیے جائیں گے، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، لوگ سواریوں سے ٹکرا کر مریں گے، لوگ رات میں سوئیں گے اور صبح کو مردہ ہوں گے، روایت حلال پر اختلاف ہوگا، ہند تبت کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا اور تبت کی تباہی چین کی وجہ سے ہوگی، مصر میں امیر الامر کا قیام ہوگا، عربوں کی حکومت چھین جائے گی، عدن کی گہرائی سے آگ نکلنا، شام میں چینیوں کا گھس جانا، اور تب ہمارے آخری امام القاسم المنتظر صاحب الزمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔